بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس حوالے سے ہم نے پہلے دن سے ہی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور فلور آف دی ہاؤس جب 2014 میں دھرنے ہوئے اور اس دھرنوں کی پاداش میں پاکستان کی معاشی ترقی کو بریک لگانے کی کوشش کی گئی، اسی عرصے میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کی آپ تقریریں سن لیں کہ جس میں انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کی سیاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سی پیک کا منصوبے ہوں یا دوسرے منصوبے ہوں، اس حوالے سے ایک دنیا کے اندر جو معاشی جنگ ہے اس میں پاکستان میں ان لوگوں کو انسٹال کیا جا رہا ہے جو سی پیک منصوبہ ان کے سب سے پہلے ٹارگٹ میں ہے کہ اس کو بند کریں گے، اور اسی طرح ہوا کہ انہوں نے اس پر اس منصوبے کا جو حال کیا، جو پروجیکٹ 2019 میں مکمل ہونے تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نئے پروجیکٹس نہیں لانچ کیے جا رہے کہ ان سی پیک کے پروجیکٹ کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوئی سائی بھی نظر آ رہی ہو پاکستان کے اندر، اور پاکستان کو مزید قرضوں میں ڈبویا جا رہا ہے۔ ایسے قرضے لیے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ 14% پر پاکستان اس وقت قرضے لے رہا ہے، سود پر قرضے لے رہا ہے، اور کوئی اقدامات ایسے نہیں نظر آ رہے۔ یہ لوگ اور ان کے خلاف قوم کو آگاہ کرنا یہ جمعیت علماء کا ایک حق تھا، اور وہ جمعیت علماء ادا کر چکی ہے، اور آج بھی انہی لوگوں کے خلاف اگر میدان عمل میں کوئی ہے تو وہ جمعیت علماء ہے۔ خود اسلام آباد میں نہیں تھا، اور جو قانون سازی ہوئی ہے، آپ تو اس ایک قانون سازی کے ایک فرد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو اس پورے حکومت کے بارے میں بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک کو قومی اسمبلی کے اندر قانون سازی انہوں نے کی، اور اس وقت بھی انہوں نے قواعد و ضوابط کے اور ضابطۂ اخلاق کے خلاف اقدامات کیے۔ پھر سینٹ کے اندر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب وہاں پر بل لے ہوا تو وہ کمیٹی میں جانا تھا، 2 دن وہاں پر تمام پارٹیوں کے سینیٹرز نے اس میں تجاویز دینی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے سینٹ میں آنا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اپوزیشن اور ان کے ووٹ برابر ہوئے تو جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، چیئرمین سینٹ، اس نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور حکومت کے اس بل میں ان کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ تو یہ قانون سازی متنازع قانون سازی ہے۔ 3.5 سال کے اندر جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ تمام قانون سازی متنازع ہے، اور میں نے آج آپ کے سامنے بھی پبلک میں یہ بات کی ہے کہ ہم تمام سیاسی تنظیموں کو یہ بھی ایک عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے تمام متنازع قانون سازی کو انڈو کرنا ہوگا، کہ اس قانون سازی کے ساتھ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ سیاسی، نہ معاشی اور نہ دفاعی کا ہے۔ 23 مارچ کو جو اسلام آباد کی طرف قوم کا مارچ ہوگا وہ مہنگائی مارچ کے نام سے ہی ہے، اور اس کے لیے پورے ملک سے اس وقت تمام جماعتیں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر موجود ہیں وہ اپنے ضلعی سطح پر اور تحصیل سطح پر اور یونین کونسل کی سطح پر کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سمندر کا بہاؤ جو ہے ان تنکوں کو بہا کر لے جائے گا ساتھ۔ کہ میں بھی آپ کی طرح کل اخبار میں ہی پڑھا ہے کہ کوئی رابطہ ہوا ہے کسی سطح پر، سیاسی جماعتوں کے اندر رابطے ہوتے ہیں، اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم جتنی بھی قوت جمع کر سکیں گے ہم اس قوت کو جمع کریں گے۔